انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں عطا کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، جہاں جہاں اللہ نے اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے کو مومنوں کی ایک اٹوٹ صفت بیان کی اپنی کتاب میں، اور اللہ رب العزت کی کتاب کا ابھی دوسرا ہی سورہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بھی گزری ہے، اور سورۃ البقرہ شروع ہی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن نے ان لوگوں کی صفت جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، جو قرآن سے حقیقت میں ہدایت حاصل کرتے، ان کی جو صفت بیان کی، ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ اپنی نعمتوں میں سے ان کے پاس دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کا لفظ نہیں ہے، رزق کا لفظ، جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اٹوٹ صفت ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کی، متقی لوگوں کی جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی صفت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد جو کام وہ کرتے ہیں معاملات میں سے، چونکہ یہ تو عقیدہ اور احکام ہو گیا، ایمان لانا عقیدہ ہو گیا، نماز احکام ہو گیا، معاملات میں جو بات آ رہی ہے وہ رزق خرچ کرنے کی ہے کہ وہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ شریعت نے کیا حکم دیا، کس حد تک خرچ کرنے کی ہم کو جو حکم دی، ہمیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کا جو حکم دیا گیا، بچوں کو خرچ کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے آپ خرچ کرتے تھے، صحابہ کے ہم واقعہ سنتے ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک جا چکا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جس سماج اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ سوسائٹی جمع کرنے والی ہے، خرچ کرنے والی نہیں، اس لیے کہ خرچ کرنے میں کیا مزہ آتا ہے یہ مزہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے کبھی کار نہیں چلائی اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بیٹھو اور یوں آوازیں نکالو اور کار میں مزہ لے لو۔ اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں لوٹ اور کھسوٹ کا بازار چالو ہے، یہاں سود خوری کا معاملہ ہے، اور جہاں جس سماج میں سود خوری ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے کے بارے میں تو بھول ہی جائیے آپ۔ تو یہاں ہماری ہوڑ، ہماری دوڑ جمع کرنے میں ہے، صرف نکالنے میں ہے۔ رب حکم دیتا ہے خرچ کرو، ہماری دوڑ صرف جمع کرنے میں ہے، یاد رکھیے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے، ایک ایسے سماج میں جہاں ہم نے خرچ کرنے کے معاملے کو بھول گئے۔ ارے خرچ کرنا تو دور، میں آج جو بات کروں گا یہ نفلی صدقات کی ہونے والی ہے۔ جو فرض زکوٰۃ ہم پر ہے، جو مال میں سے کم از کم جو اللہ نے دے رکھا ہے اس مال کے اوپر 2.5% آپ کی انکم پہ نہیں، آپ کی سیونگ پر جو نصاب کو ایک سرٹن لیول کو پہنچتی ہے، سونے میں، چاندی میں اور دیگر چیزوں میں، اس کے اوپر اگر پہنچتی ہے، اور جس پر 355 دن 355 ڈیز گزر جاتے ہیں خمری اعتبار سے، چونکہ ہم سورج سے نہیں چاند سے چلتے ہیں، تو 355 دن گزرتے ہیں، اس پہ صرف 2.5% دینا ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس 2.5% کو کیسے ہیلے بہانے سے ٹرانسفر کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ زکوٰۃ 355 دن کے بعد ہے نا، 1 سال کے بعد ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ تو فرض ہے، فرض عبادت ہے۔ 355 دن سے پہلے جو ہے شوہر اپنی ملکیت و جائیداد کے بارے میں بولتا بیگم یہ تمہاری ہو گئی، اگلے سال 355 دن سے پہلے بیگم بولتی شوہر یہ آپ کا ہو گیا، 355 ڈیز ہوں گے، 1 سال گزرے گا تو دینا ہے نا زکوٰۃ، ہم سال گزرنے نہیں دیں گے، ٹرانسفر کرتے رہیں گے دوسرے کے نام۔ یہ دنیا میں ایسا ہم گھما سکتے حکومتوں کو، اداروں کو، اللہ رب العزت کو ایسے ہیلے نہیں دے سکتے ہم، یاد۔ تو جس سماج میں، جس اس میں سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہ جمع کرنے والی سود خور قسم کی جو ایک سماج اور سوسائٹی ہماری بن چکی ہے، جہاں جمع کرنے کا لوگوں کو شوق ہے، خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ رب ہمارا کتاب میں اپنی بار بار حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا، اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے، جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تیسری ہی صفت ہے کہ جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو صحابہ دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے، لینے میں نہیں کرتے۔ صحابہ کے اگر سماج کو دیکھے، وہ سوسائٹی میں تھوڑی نظر ڈالے تو ان کا مزاج دینے کا تھا، وہ لینے میں خوش نہیں ہوتے تھے، اور ان کی دوڑ خرچ کرنے میں تھی، جمع کرنے میں نہیں تھی۔ ہماری دوڑ کیا ہے؟ بعض والے کتنے پلاٹ ہو گئے، ان کی 2 ہو گئے، آپ تو اس سے بڑی جاب پہ، ابا آپ کے 2 کیسے ہو گئے؟ بیٹا میں بھی کچھ کرتا ہوں، اوپر نیچے کی انکم نکالتا ہوں اور پورا میں 2 سے اب تیسرا فل پلاٹ کر لیں گا۔ ہم جمع کرنے کے اندر وہ کرتے ہیں، رش کرتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، اور صحابہ کا عملہ تھا خرچ کرنے میں رش کرتے تھے کہ دینا ہے۔ تو ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں جمع کرنا ہے، لینا ہے، جیسے بھی آتا ہے اس کو وہ کرنا ہے۔ تو ہماری ہوڑ دنیا کے لیے، ہماری ہوڑ جمع کرنے کے لیے، صحابہ کی ہوڑ دوڑ آخرت کے لیے تھی، صحابہ کی دوڑ خرچ کرنے والی تھی، دینے والی تھی۔
دینے والی تھی، یاد رکھیے، حالانکہ پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی دینے والا مزاج ہے۔ اس حد تک غربت تھی کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ اگر گھر میں 2 لوگ ہیں تو طے کیا جاتا تھا کوئی ایک کھا لے تو دوسرا بھوکا رہے۔ اگر بیوی اور شوہر اور بچے ہیں تو بچے کبھی کھاتے اور کبھی سے جو ہے میاں بیوی کھاتے۔ اس حد تک حالت تھی، اور ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مہمان آتا تھا تو بچوں کو بھوکا رکھ کر، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اس کو کھلانے کی سوچی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ دینے والا سماج تھا، لینے کی نہیں سوچتا تھا۔ اور ہم لینے والا سماج ہے، دینے کی نہیں سوچتے ہیں۔ ہم جمع کرنے والے لوگ ہیں، خرچ کرنا ہمارے مزاج میں نہیں۔ خرچ کرنا یہ کتنی اہم عبادت ہے، یہ عبادت انسانوں میں کیا صفتیں پیدا کرتی ہے، اس عمل کی وجہ سے کیا خوبیاں ایک سماج میں آتی ہے، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کے اس سماج کو یاد کیجیے جس سماج میں ہر آدمی، جس سوسائٹی میں ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اور حالات اس حد تک تھے صحابہ کے بعد بھی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے جو بغداد میں رہتا تھا اپنے بیٹے کو وصیت کی، ایک نظر مانگی کہ جب تم مدینے جانا تو مدینے کے سب سے غریب مسلمان کو 10,000 درہم میری طرف سے صدقہ تحفہ دے دینا۔ وہ شخص جب حج کے لیے آیا، اس نے حج کیا تو پھر زیارت جو ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی آ گیا۔ جب وہاں آیا تو اس نے سوچا باپ کی وصیت کو پورا کر دیتے، والد کی وصیت کو ایکسیکیوٹ کر دیتے، اس کو عمل میں لا دیتے۔ وہ گیا اور پوچھا کہ مدینے میں سب سے غریب گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہ مدینے کا سب سے غریب آدمی یہاں رہتا ہے۔ وہ وہاں پہنچا، اس کے گھر پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد کہا کہ میرے والد نے ایک نظر مانگی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جب میرا کوئی سفر ہو مدینے کا، میں یہاں آؤں تو میں دے دوں، لہٰذا مجھے بتایا گیا تم سب سے غریب ہو، یہ لو 10,000 درہم۔ درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور 4 گرام چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، تو گویا وزن کے اعتبار سے بہت بڑی مقدار تھی، بہت بڑی قیمت ہے آج کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی قیمت تھی۔ یاد رکھیے کہ تو پیسے کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ تو 10,000، تو وہ شخص جس کے پاس یہ گئے اور اسے دیا، اس نے کہا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا پڑوسی میرے سے بھی زیادہ غریب ہے، تو مہربانی کیجیے اس کو دے دیجیے، چونکہ آپ کے والد کی وصیت سب سے غریب انسان کی۔ وہ شخص وہاں سے نکلا، پڑوسی کے پاس گیا، کہا کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ سب سے غریب انسان کو مدینے کے میں 10,000 درہم دوں، لہٰذا میں پہلے آیا اور مجھے بتایا گیا کہ فلاں گھر جو ہے سب سے غریب ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے غریب نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی شرط کیا تھی والد کی سب سے غریب، میرا پڑوسی سب سے غریب ہے، اس کو دے دیجیے۔ اس نے کہا تو لہٰذا میں آپ کے پاس آیا، آپ یہ 10,000 درہم۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا پڑوسی اور میں غربت میں دونوں برابر ہیں، میں کم غریب نہیں ہوں، میں بھی اتنا ہی ہوں جتنا میرا پڑوسی، وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کیا کیجئے دونوں میں بانٹ دیجئے کہ ہم دونوں برابر غریب ہیں۔ تو اس نے 5,000 اس کو اور 5,000 اس کو۔ کیا سماج ہے، اندازہ لگائی۔ اس مثال کو تھوڑا سا ایک طرف جانے دی۔ کوئی ایک شخص اگر مجھ سے یہ کہے کہ میرے والد کی ایک وصیت تھی کہ 10,000 روپئے آپ کے شہر کے سب سے غریب انسان کو دے، تو وہ سب سے غریب انسان میں ہی ہوں گا، وہ سب سے غریب انسان بھائی میں ہی ہوں۔ وہ یہ ٹوپی تو ادھار لی ہوئی ہے، کپڑے تو ان کے، میں ہی سب سے غریب ہوں، پلیز آپ مجھے دے کر جائیے۔ ہے نہیں ہے؟ وہ دینے والے لوگ تھے، وہ سماج ہی الگ تھا، ہم لینے والے ہو چکے، تو اللہ پھر ہم کو لینے والا ہی بناتا ہے، لیتے رہو سے تم کو دینے کا مزاج بناتا ہی نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی اہم صفت ہے، اتنی اہم صفت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، لیکن اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آتی ہے، اس لیے کہ دینا بولے تو کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے نا، دینے کا معنی کم ہو رہا ہے۔ میرے جیب کے اندر 100 روپئے ہے، اگر میں اس کے اندر سے 20 روپئے صدقہ کرتا ہوں تو 80 ہو رہے ہیں نا، کم ہو رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح بات، بظاہر کم ہی ہوتا ہے پیسہ، بظاہر دیکھنے میں صدقات دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن باطینی اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے پیسہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس 80 میں اتنی برکت دیتا ہے، اس میں 100 روپے میں جو کام نہیں ہوتے 80 میں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم پیسے کی تعداد کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، تعداد، زیادہ پیسہ مطلب سب سے اچھا، کم پیسہ نہیں، ویسے نہیں، تعداد نہیں ہے، اصل یہ برکت اس پیسے کی برکت۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آج میں چند باتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کے تعلق سے، اس کے فائدوں کے تعلق سے، اس کے فضائل کے بعد انشاءاللہ عزیز کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ملتی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز بعض وہ جگہ جہاں خرچ کرنا چاہیے، ان جگہوں کی نشاندہی بھی آپ کو کراؤں گی، یہاں خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ کام ہم دیکھیں گے جو ہمارے صدقوں کو ضائع کر دیتا ہے، ہمارے خرچ کو ضائع کر دیتا ہے، ہمارے مال کسی کو دینے کو، انفاق فی سبیل اللہ کو برباد کر دیتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ وہ عمل بھی انشاءاللہ عزیز آخر میں رکھوں گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ دینے کی تو نیت کر لے لیکن وہ صدقہ ضائع ہو جائے، اس کا فائدہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کچھ نکات، 6 نکات کم بیش میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ اب مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنا ثواب، اتنا اجر
کسی عبادت کا نہیں. مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں، یاد رکھ لیجئے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی. مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا، جو جھاڑ نکلا، اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں دیکھی نہیں آپ نے، گیہوں کی ہوتی ہے، باجرے کی، اناج کی بالیاں ہوتی ہے، بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا بالیاں، تو اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکل آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا ہے. تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا، اس دانے سے جو پھل، جو اناج نکلا، جو جھاڑ نکلا، جو درخت نکلا، اس کو 7 بالیاں لگی، اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف، اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے، 700 ٹائمز ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، ایک مال خرچ کرنے کا. عام زبان میں بدلے کے اعتبار سے مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان آپ سے کہتا ہے 1 روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو، میں تم کو 700 دے دوں گا. 1 روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو، یا تمہارا 1 روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے. تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. یہاں تک ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. سود کی در بول رہا ہوں، انٹرسٹ جو ملتا ہے 9%، 8% ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ، تو اس کے لیے مر رہے ہیں، اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے عمروں کی. بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملیں گے مجھے. اس کے کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے 1 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں، اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کیے میرے راستے. اب کوئی ایک انسان بیوقوفی ہوگا جو اتنا زبردست سودا، اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700. ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 50-60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے؟ ریٹائرمنٹ پلان، پینشن پلان 50 سال بھرتا. دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہم کیلکولیٹو، آخرت کا نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا اس کا کیا ہے. دنیا سمجھ میں آ رہی نا، 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے، 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے بھائی، کون نے دیکھا کیا ہے، بھرتے رہو 200 روپیے یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ 1 کروڑ پتہ نہیں 2 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے دے رہے ہوں. یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتے ہیں. تو میں بھی وہ کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. 1 روپیہ انویسٹ کیجئے، 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے. یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اتنی فضیلت، اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ چونکہ مزاج نہیں ہے نا، مزاج نہیں ہے. اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی دینی کام کے لیے، جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا، چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا، جیب میں ڈالتا ہے، سامنے والے دکھنا نہیں کیا ہے، اور ٹٹولتا اس کو اور پورا اندازہ کرتا. پہلے میں نے ایک لال رکھا تھا 1000 کی، پھر 2 ہری تھی، اس کے بعد 500 کی، اس کے بعد 300 کی تھی، اس کے بعد 50 اور 20 کی سیریز چالو ہوں گی، اور اس میں سے پھر ایک نکالتا، چونکہ اندازہ رہتا کہ یہاں 20 اور 10 چالو ہو رہے ہیں یہاں سے. پھر اس نے جیسے ہی نکالا، ارے 20 کی آگے واپس، لیکن اس کی نیت تھی 10 دینے کی، 20 آ گیا نا، غلط آ گیا. تو پھر اس میں سے نکالتا ہے وہ 10 کی نوٹ، اور اس میں بھی اگر پھٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے، چل نہیں رہی ہوتی اس وہ ڈال دینا ڈراپ باکس میں اللہ کے نام. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا جیب کو لاتے، آواز ہے تو مطلب صدقہ کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے. مطلب چلر اگر ہو، چھٹے ہو تو صدقہ کرنا ہے، چھٹے نہ ہو تو صدقہ نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ بندے کو صدقہ نہیں کرنا، چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے تو کیوں میں صدقہ کروں گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا ہے. جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ریٹرن کیا ملنے والا ہے اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے، اپنی زندگیاں لگا دیں گے. اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا، قرآن نے بولا مریں گے دیکھا جائے گا جنت جاؤ گے، تو بات کی بات ہے نا. ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا وہ دیکھنا ہے.
میرے بھائیوں موت ایسی آ کے اچک لے جاتی ہے انسان کو، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے مجھے اور آپ۔ اب ایک اور غلط فہمی، اب میں تو غریب ہوں، یہ درس تو میرے لیے ہے ہی نہیں، پھر اس لیے خرچ کرنے کی بندہ ہے نہیں۔ یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کا معاملہ اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے ہیں، 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے ہیں، جو کچھ دے رکھا ہے۔ تو میرے جیب میں اگر 10 روپیہ ہے تو میرا ایک غریب ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو، اور دینا بھی چاہیے۔ صحابہ کا یہی تو تھا، خود کھانے کو نہیں ہے مہمان کو کھلا رہے ہیں، خود کھانے کو نہیں ہے پڑوسی کو دے رہے ہیں، خود کے پاس کوئی لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے، کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا، دو دینے والا سمجھتا، لینے کا مزاج ہے ہی نہیں، لینے کا مزاج ہی نہیں ہے، اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے 10 کی نوٹ پڑی ہوئی، تو میرے ساتھ جو ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا؟ میں نے کہا نہیں، گری ہوئی چیز ہے، اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا ہے، اس کو پہنچانا پڑتا ہے، لہٰذا اب یہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا؟ تو کہا نہیں فیصلہ صدقہ تب کریں گے جب پوچھا جائے گا کس کی ہے، تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے لیکن اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے، اپن کچھ کریں گے، پوچھیں گے کسی سے۔ میں نے کہا ٹھیک پوچھو۔ انہوں نے 10 کا نوٹ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ رحم کرے پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا، جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ، ہاں میرے ایک لیڈی تھی، ہاں میرے سے بولے بچہ، اور میرے تھے انکل۔ یہ میں نے کہا اب ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹی لے کر آؤ اور سب کو دے دو گے۔ بولنا اگر اتنے پیسے یہاں گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے لیکن ملے تو صرف 10۔ میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی، مت کرو۔ ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع، رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع، ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان، جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا۔ کتنے کا ملا؟ 500 کا۔ انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں۔ مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا، کس کا ہے اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا۔ اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھا، 10-12 ہزار کی مسجد، 2 سے 3 ہزار لوگ۔ انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں، اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے، اگر اتنی نوٹیں گری تو لاکھوں روپیہ گرا، اس کا مطلب اس مسجد میں۔ اللہ سے ڈریے۔ تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واعظ و نصیحت، اس کے بعد پھر واعظ و نصیحت کی، پھر واعظ و نصیحت کی آخر تک، لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا 500۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی، یہ میرا ہی نوٹ تھا، واپس۔ یہ حالت ہے مال کے معاملے میں۔ اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملیں گا، تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 درجے خرچ کر دو میں یہ رہا اس کی مثال ہے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے، عادت بنا لے اس کو، جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو، مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو، دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو، دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا، انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا، دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا، 2000 سے کیا ہونے والا ہے اس سے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے، کوئی اگر کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی کیوں دے دیا کہ وہ جوش میں آ گیا تھا، جب اب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا، کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو، اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے دینا، یہ کریں گے ہم اس معاملے میں۔ لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا، گھومنے کا، خریدو، وہ بولے ارے اتنے پیسے خرید، آنکھ کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ فرق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنا، چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائم جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو، خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا، یاد رکھیے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے۔ میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے، صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو، اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا جائے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گا۔ گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے، یاد رکھیے،
لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوں گا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا، وہ صاحب اس کے گلے میں توق رنگ سے ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گا، بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پر ڈسیں گا اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا۔ کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکات نہیں دی جاتی، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکات نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکات ادا نہیں۔ تو یہ فرض کیا، نفلی صدقات کی بار بار تاکید، اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ وهو خیر واعظم اجرا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں، اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے خرچ کرو گے روز قیامت بہت بڑا کر دے گا، کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اعظم اجرا۔ اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دیے، تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا کسی سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، سمجھ آپ؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی، لن تنالوا البر حتی تحبون، تو لہٰذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو۔ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا، تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا۔ اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کرو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا۔ کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا رکھا، یہ باغ تمہارا ہوگا، یہ باغ تمہارا ہوگا، اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہم میں، ان کو باغ تک کر دیا اللہ کے، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے۔ یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیے دیتے گئے، آخر میں یہ ہوا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے، تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے، جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں، مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعہ میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، تو جو گیا ہے وہ بچ گیا، آپ نے فرمایا، کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا دی کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو، لیکن آئیں گا کہاں سے اگر ہم دے دیں گے تو، ہم دے کے دیکھیں تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں سے۔ مثلا میں نے کہا نا شروع میں، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا، جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے، اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو، کسی کو آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج ہے،
اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، ٹرک، چھتریاں بانٹ رہا ہے، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پاکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں، مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے کی۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ کیوں اتنا خرچ کر دیتے، اتنے چھتریاں ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کر دیں گے، اتنے بسکٹ پاکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، سمجھے نا؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہی رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے، اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے، ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا، وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں وہ آتا ہے، دینے کا مزاج نہیں تو پتہ کیسے چلیں گا ہوتا کیا ہے، ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے، یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کر، اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کی اللہ کی راہ میں، ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے ہیں صرف، اور وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہوتی ہے، کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے، کیا شادی کی، کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے علاوہ نہیں۔ اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے، دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وهو يخلفه، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے وما انفقتم من شيء، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فهو يخلفه، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو، وهو خیر الرازقین، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے۔ ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے، اس کا بدلہ یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو، آپ نے خرچ کیا آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے۔ یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، بدلہ دینا ہی اللہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا۔ آپ وسلم فرماتے مال خرچ کرنے کے بارے میں، دو فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیری راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر۔ روز دو فرشتے اترتے دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد۔ تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی ہے، اور مال خرچ کرنے دیں، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا۔ رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو، اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوں۔ اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوں۔ یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرے بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا۔ بیوقوف روز خرچ کرتے رہے۔ رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا۔ اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوں، اس کے جیسا خوب مال خرچ کرتا۔ اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کرتے، معلوم۔ اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا دیکھتے۔
کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا جو بنا کے رکھ دیے. نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا. ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے. رش صرف 2 لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے. اس کا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں. انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ. اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے؟ بولا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. کیا بھاری آدمی ہے، کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں. اگلی بار اپن بھی ایسے کریں، انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے. آپ بھی خاموشی سے بھی کر رہے انویسٹ. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے. اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے اس. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے نا. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا و علانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے. تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق علانیتاً یرجون تجارتاً لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت قرآن حدیث میں آتے ہیں، جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کر، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے کیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کر دے. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت میں 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تقرضوا اللہ
قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا، حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو۔ تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں، اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے میں۔ تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح سے، جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کرے، کوئی اجر نہیں۔ جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے، اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، کھیتی باڑی جن کے، ان سے پوچھیے، بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی، چاہے بکرا ہو، چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا، یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تو تم میں سے کوئی ایسے بچڑے کو پالتا ہے نا، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو، چاہے بیل ہو، چاہے اونٹ کا ہو، پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے۔ کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا، باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے ہیں انویسٹمنٹ مال، یاد رکھیے آپ، ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو، اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، حدیث الفاظ یہ کھجور، اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے، اس لیے کہ ایک کروڑپتی انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے، اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، الگ مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے، خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی، تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ۔ غنی غنا دل سے ہوتی، یاد رکھیے، مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی، دل سے غنی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غریب آدمی، اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے، دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا، اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسی ممکن نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہم مزاج بنائیں تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے، اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کرے گا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں، اس فضائل میں سے فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے، سایہ جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت، جب کہ آپ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، کچھ لوگ شدت گرمی سے پسینے میں ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنی کوکھ تک، کمر تک، کچھ لوگ اپنے چہروں تک، ناک تک ڈوبے ہوں گے پسینے۔ اس روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جو صدقہ ہم نے کیا نا دنیا میں، وہ صدقہ سایہ بن کے آ جائیں گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ سے فرماتے ہیں، صحیح جو ہے یہ جو ہے
سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے جو ہے، اس میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا یہاں تک کہ فیصلے نہ ہو جائے. ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا، تب تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ اس روز کسی کو سایہ مل جائے صرف ایک صدقے کی وجہ سے دنیا میں خرچ کرنے سے، جس سے نہ مال میں کمی ہوتی ہے بلکہ بڑھوتری. اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. معلوم آپ، آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سے، ایک شخص جو ہے راستے سے جا رہا تھا ایک صحرا میں، صحرا سمجھ، ریگستان. اس نے بادل سے ایک آواز سنی، یہ صحیح روایت ہے مسلم، کہ بادلوں فلاں کی کھیت پہ برس جاؤ. اس نے تعجب کیا، بادل سے آواز. وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے. بادل، وہ کہتا ہے چٹیل میدان میں پہنچے، پتھریلے حصے میں، وہاں پانی برسا. پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی، نہر نکل کے چلنے لگی. وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسی کھیت میں جا رہا ہے. وہ شخص گیا اور کہا اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی. تو کہا میں نے تمہارا نام بادل سے سنا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے، بادل پانی برسا رہے ہیں. تو کہا اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں، اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج اگتا ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 33.33% صدقہ. ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں، واپس کھیتی میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں، کھانے پینے رکھتا ہوں. میں یہ کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے، برستا اور چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی قوموں کا واقعہ. اندازہ لگائیے. میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے. میں صدقے کرنے والا انسان ہوں. کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا، کیونکہ میں صدقہ کرنے والا. ڈھونڈ کے آئیں گے کسٹمر، کہاں ہے وہ آدمی؟ 1000 دکانیں مارکیٹ میں، پھر بھی میرے پاس آئیں. کیوں؟ بادل آ رہے ہیں نا، صحرا میں بادل آ رہے ہیں، اس کے لیے اگر برس سکتے ہیں تو کیا اللہ کی برکت جب زیادہ تھی آج کم ہے کیا؟ اللہ کا رحم جب زیادہ تھا آج ہم پر کم ہے کیا؟ نہیں. اللہ اتنی رحمت آج بھی ہم پر کر سکتا ہے، بشرط ہم ویسے اعمال تو کرنا چاہیے. بارش برس رہی ہے، اس کے لیے اس کے رزق کا سامان دیا جا رہا ہے. میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسٹمر بیس اللہ مجھے ایسا دیں گا کہ مجھے نہ دیکھ کر بھی میرا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کی تجارت کے لوگ تعجب کرتے ہیں، کہاں بیٹھا ہوا ہے تو تیرے پاس کسٹمر آتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے شوروم کھول لیا، آدمی داخل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. اس کا ایک اجر، اس کے ایک عمل ہے پیچھے، جس کی وجہ سے اس کے کسٹمر اللہ بھیج رہا ہے، اس کے بعد بارش دے رہا ہے. یہ فائدے ہیں اس کی خرچ کی. اسی طرح جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور دنیا کے معاملات آسان کر دیتا ہے. ویسے اتنے فوائد ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کے، ممکن ہی نہیں کہ میں اتنے وقت میں رکھوں. میں کچھ رکھ رہا ہوں بڑے اہم چن. خیر دیتا ہے اور دنیا کی زندگی آسان کرتا ہے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ لیل سورہ نمبر 92 اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے عطا کیا، خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حق کی تصدیق کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں جینے کے اور آخرت میں کامیاب. پھر آگے فرمایا اور کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو بری سمجھا اس سے کہ غنی مجھے کیا ضرورت ہے اس خرچ ورچ کرنے کی، تو جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو اس چیز سے بری سمجھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو، نبی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا. فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، مشکل و پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَا یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ جہنم میں گرے گا اس کا مال وہاں ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں. تو دیکھیے کیسی بہترین بات ہے. مال خرچ کرو ایمان کے ساتھ، بدلہ یہ پاؤ کہ دنیا کی زندگی آسان، آخرت کا راستہ آسان. مال مت خرچ کرو، بخیلی کرو، حق سے منہ موڑو، دنیا کی زندگی مشکل اور آخرت میں گرنے سے، جہنم میں گرنے سے مال بچانے والا ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی بچانے والا نہیں. ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی. اسی طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کی پاکی کے لیے ضروری ہے. آپ بولیں گے تزکیہ نفس کا مال خرچ کرنے سے کیا ریلیشن؟ اتنا گہرا ریلیشن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی انسان اپنے نفس کا بغیر مال خرچ کی کہ تزکیہ، صفائی، پاکی کر ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے اچھی صفتیں آتی ہیں اور مال خرچ نہیں کرنے سے بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں.
مال خرچ کرنے والے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، رشتہ قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ مال روکنے والے سے جو ہے اس سے کوئی خیر نہیں، اس سے بخل ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، خون خرابہ کر سکتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ مال بچانا ہے نا۔ تو مال خرچ کرنے سے نفس میں ایسی اچھی صفتیں اور ایسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جو مال جمع کرنے سے اتنے ہی اس کے الٹے بری صفتیں اور برے اخلاق جمع ہوتے ہیں۔ سیرت کا واقعہ ہے، جنگ موتا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نکلے، جنگ موتا ہو گئی، رات کا وقت ہے، اب لوگ جا رہے ہیں زخمیوں کو ڈھونڈ، وہ نکلے اور سوچا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں، شاید بچا ہو یا آخری سانسیں لے رہا ہو، آیا تو نہیں ہے، دیکھ لے۔ پانی کی مشکیش لی، پانی کی تھیلی لی، سوچا پلا دوں اگر بچ جائے یا مل جائے۔ فوراً پہنچتے ہیں، ان کے بھائی نظر آتے ہیں، آواز آتی ہے پانی کی، فوراً پہنچتے ہیں، مرنے کو تھے، بالکل قریب ہے، اس وقت جو ہے وہ پانی ڈالنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، فوراً بازو سے ایک اور کراہنے کی آواز آتی ہے، تو یہ شخص جو کرا رہا ہے ان کا بھائی کہتا ہے پہلے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ زیادہ مستحق نظر آتا ہے پانی، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پانی پلانے اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ایک اور کراہنے کی آواز، تھرڈ، وہ کہتا ہے وہ زیادہ مستحق، وہاں سے اٹھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، جب اس کو پانی منہ میں ڈالنے کو ہوتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، بھائی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی مر چکا۔ کیا اخلاق ہے، مر رہا ہے آدمی لیکن دوسروں کا سوچ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ صفت تبھی پیدا ہو سکتی ہے اس سماج میں، ان لوگوں میں جو خرچ کرنے کے عادی ہے، جو جمع کرنے کے عادی ہے، ان میں صفت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خرچ کرنا اتنے اعلیٰ اقتدار پیدا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو خرچ کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 نے فرمایا، کہا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی آپ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقات، آپ ان کے مال سے صدقات لیجئے تاکہ ان کے نفسوں کو آپ پاک کریں، ان کے نفسوں کو پاک کرے اور ان کو تطہر ہو، ان کو صاف کرے، ان کی طہارت حاصل ہو، اور ان کے مالوں کو جو ہے تم ان کی نفسوں کو پاک کرو۔ تو گویا مال خرچ کرنے سے نفس میں کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور یہ پاکیزگی واقعی میں خرچ کرنے جو آتی ہے وہ ایک سماج کو جو خرچ کرتا ہے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مال خرچ کرنے سے قبر کے عذاب سے انسان بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، اور مومن قیامت کے روز اس کے سائے تلے ہوں گا۔ صدقہ دینے سے قبر کے عذاب سے یا قبر کی گرمی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ہے اور کہا میں تم پر ایمان تب لاؤں گا جب تم یہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو واقعی ایمان لائیں گا؟ کہاں؟ تو کہا یہ دونوں پہاڑ کے بیچ کی بکریاں تیری ہوئی۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف بھاگا اور بھاگ کر کہا اے میری قوم، تم سب اسلام قبول کر لو، اس امن کے دین کو قبول کر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے ہیں، جب عطا کرتے ہیں تو جو ہے ان کو فخر کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، جب دیتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں، ان کو فخر کا، غریبی کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ آپ سب اتنا خرچ کرنے والے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی، آپ نے ایک بار عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کر آپ فوراً اٹھے، لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً پہنچ گئے اور چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہوئے، کہاں چلے گئے آپ؟ تھوڑی دیر بعد آپ، چونکہ آپ کا معمول ذکر کا تھا ہر نماز کے بعد، کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں چلے گئے تھے آج نماز کے بعد؟ تو کہا میرے گھر میں کچھ سونا پڑا تھا، میں نے سوچا کہیں رات بھر میرے پاس نہ رہ جائے، میں گیا فوراً صدقہ کر کر پھر آیا۔ شام تک بھی رکھنا پسند نہیں کیا آپ نے، پیسوں کو خرچ کر دیا، شام تک بھی پسند نہیں کیا، خرچ کر کے آ گئے اس کو۔ آپ سوچیں گے اب سب خرچ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب سب خرچ کریں گے تو آٹومیٹکلی پیسہ واپس بھی تو آئیں گا، سرکولیشن۔ آج سب پیسے کی ہوڑ ہے، جمع کر کے بلیک منی ہے نا، میں خرچ کر رہا ہوں، آپ خرچ کرتے، یہ خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، آپ بھی دیتے، سبھی دینے والے، تو خود بخود پیسے کا روٹیشن آپ دیکھیں، مال آنا شروع ہو جاتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، ہم سمجھتے جمع کرنے سے ہوتا ہے، نہیں، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ تو آپ اتنا دیتے کہ آپ نے ایک رات صدقہ رکھنا پسند نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے صحابہ کا اگر معمول لے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، جنگ موتا کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون صدقہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سوچا، اور جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے سوچا کہ آج میں جو ہے ابوبکر سے سبقت مار لوں، اس لیے کہ صحابہ کی ریس کس چیز میں تھی معلوم ہے آپ کو؟ نیکیوں میں تھی، اور دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے تھی، نیکیوں میں بھاگتے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ تو کہا آج میں ابو بکر کو مات دے دوں گا انشاءاللہ، پیچھے کر دوں گا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور 50% سب بیچ کے آ گیا، مال غلات سب سیل کیا، 50%۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول یہ حاضر ہے، کہا کتنا ہے؟ تو کہا 50%، سب چیز کا آدھا۔ اور اب وہ کہتے ہیں میں بازو کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا آج ابو بکر کو تو مات دے دیا میں، آج انشاءاللہ میں فرسٹ۔ ابو بکر اس سے زیادہ خرچ کرتے تھے، آج میں فرسٹ، دل میں سوچنے لگے، کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں ابو بکر آئے اور ایک تھیلے میں سب کچھ لا کے رکھ دیا۔ آپ سے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لا لیا ہوں 100%۔
ابوبکر صدیق نے اپنا مال، دولت، غلہ، گھر سب بیچ کے لا لیا 100%. عمر ابن خطاب نے کہا شاید میں ابوبکر کو کبھی مات نہیں دے پائے مات، اس لیے کہ ان کی ہوڑ، ان کی ریس خرچ کرنے میں تھی، ہماری ریس جمع کرنے میں. تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، وہ خرچ کرنے میں. تو نے کتنا رکھا؟ ارے رکھ لیا تو غلط کیا. کتنا خرچ کیا؟ ماشاءاللہ بہت خوب. ان کا دینے میں ہوڑ تھی، ان کی آخرت کی ہوڑ اور ریس تھی. ہماری لینے کی ریس ہے، ہماری دنیا کی ریس ہے. دے دیا 100% لے کر آئے. اندازہ لگائیے، معمولی بات نہیں، معمولی واقعہ. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے اعلان کرتے ہیں کون ہے جو جنگ تبوک کے لیے صدقہ دیں گا. اور روایت میں آتا ہے آپ نے اپنا گریبان، اپنا شرٹ اٹھا لیا، کپڑا، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے صدقہ. وہ کہتے ہیں راوی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور ایک تھیلی ساتھ لائے جس میں 1000 دینار تھے. 1000 دینار یہ سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے 4 گرام، جو کہ درہم سے بڑا ہوتا تھا. کون تو 1000 جو ہے دینار لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آپ نے ڈال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے رہے، روایت میں آتا ہے ہاتھ ڈالتے رہے اور ڈال کے کہتے رہے کہ جو ان کے تعلق سے، عثمان ابن عفان کے تعلق سے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، اس سے کوئی نقصان نہیں. مطلب آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، کوئی چیز اس کو آج کے بعد نقصان نہیں. آپ نے اتنا مال لا کے ساتھ. یہ صحابہ کا معاملہ. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ طبقات ابن سعد کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے 1,00,000 درہم لا کر تحفہ دی، اس لیے کہ آل رسول پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے. تحفہ دیے اپنی ماں کو، امت کی ماں کو 1,00,000 درہم تحفے میں، نذرانے میں دیے کہ آپ یہ قبول کریں. آپ نے لے لیا. آپ روزے سے تھی، خرچ کرنا شروع. صحابہ رکھتے نہیں تھے کوئی مزاج. خرچ کیا. آخر میں لانڈی سے یہ یہاں دو، وہاں دو، وہاں دو، وہاں خرچ کرتی رہی. آخر میں شام میں جب افطار کا وقت آیا تو کہا کیا ہے؟ روزے تھی نا. تو کہا کھجور ہے افطار. تو کہا اور کچھ نہیں ہے. تو کہا کہاں ہے؟ 1,00,000 درہم آئے، ایک تو رکھ لیتے کم از کم کہ آج کے دن گھر میں گوشت آ جاتا. تو کہا تم پہلے یاد دلا دی تو شاید میں رکھ لیتی. جان دو اب 1,00,000 شام تک خرچ کر دی، نہیں رکھی، ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہی ملنے والا ہے، باقی جو رہ گیا وہ تو گیا، تو یہیں چھوڑ جاتے. یہی 1,00,000 خرچ کیے، 1 درہم بھی نہ رکھا کہ شام میں افطار گھر میں آ سکے. اس لیے کہ کہا اگر تم یاد دلاتی تو شاید اتنا مزاج تھا خرچ کرنے کا کہ سوچا بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اتنا صحابہ خرچ کرتے. عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن وقاص کو لیجیے رضی اللہ عنہ. ان کو صدقات کرنے میں شرم آتی تھی کہ لوگ آتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ان کو شرم آتی ہے نا، ہوتا ہے نا انسان کو کوئی مانگ رہا اچھا نہیں لگتا. تو اپنے غلام سے کہا گھر کے پیچھے دیوار میں کھڑکی تھی، کہا اس کھڑکی کو کھول دے، اس میں ایک تش رکھ دینا، پیسے ڈال دیا کرنا، جس کو چاہیے لے لیں گا، خالی ہو جائے تو پھر بھر دیا کرنا. اچھا نہیں لگتا لوگ آئے مجھ سے مانگے، بھر دیا کرنا. لوگ آئیں گے لے جائیں گے، مجھے چونکہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کو مجھ سے آ کر. کتنا اللہ نے دیا ہوگا کہ رکھ دیا اٹھا کر. لیکن کہیں بھی نہیں آتا کہ 7 غریب ہوئے، خلاش ہوئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنا خرچ کرتے، اتنا خرچ کرتے. ویسے تو آپ کی زندگی میں کیا، بعد میں بھی ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں اونٹ داخل ہوئے. اتنے اونٹ داخل ہوئے کہ جن کے پیروں کی گڑگڑاہٹ سے وہ ایک ساتھ جب جانور چلے یا فوج چلتے سے ہوتی، زمین ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا، تھرتھرانے لگی. اتنے اونٹ ایک ساتھ چلنے لگے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام سے پوچھا، باندی سے، کیا بات ہے یہ ایسی ہلچل، بالکل زمین ہل رہی، کیا ہوا؟ تو کہا عبد الرحمن ابن عوف کے تجارت کے اونٹ آئے ہیں، 700 اونٹوں پر لدی تجارت. مطلب 700 اونٹ تھے جو بھر کر غلہ، کپڑا اور اس کے ساتھ اور تجارت کا سامان لے کے آتے سیلز کے لیے مدینہ میں. اور مدینہ ایک میٹروپولس تھا، بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں، آپ سن کی بات، چونکہ وہ کیپٹل سٹی تھا پورے اسلامی مملکت کا. 700 اونٹ آئے ہیں مال سے لدے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوش اور خرم رہتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں. اور روز قیامت میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف ایسے ہی ہنستے کھیلتے کودتے جنت میں بھی چلے جائیں گے. کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں، بالکل جیسا ابھی وہ خوش ہے دنیا میں، ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے. وہ لانڈی وہاں سے نکلی اور گئی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. عبد الرحمن تمہارے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤں گے. دنیا میں تم کو اللہ نے ہنستا کھیلتا رکھا، اتنا مال و دولت دیا، ایسی تم جنت میں بھی جاؤں گے. کہا کیا تم نے واقعے میں ماں عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا؟ کہاں. تو کہا چلو وہاں گئے. کہا مائی آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا، کیا آپ نے خود سنا اس بات کو؟ تو کہا ہاں میں نے خود سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف ہنستے کھیلتے جنت میں ہی چلا جائے. تو کہا پھر تم گواہ رہنا اس چیز کے اوپر، تم گواہ رہنا اور اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں. یہ پورے 700 اونٹ آج صدقے میں، اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی مجھے آج ملی ہے. 700 اونٹ پورے میرے صدقہ، اور پورے 700 اونٹ اناج، مال تجارت، کیا کیا تھا، ساری چیزیں لوگوں میں بانٹ دی، ساری چیزیں. 700 اونٹ کو آپ ایسے انداز سے لیجیے آج کے زمانے میں جیسے کہ 700 گاڑیاں آپ کی مال لے کر آئیے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر خیت ہو گیا، آس پاس اناج نہیں ہوگا، بارش نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا غالباً دور تھا، ان کی خلافت میں جو ہے ایک پورا بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے بھکمری کا عالم ہو گیا، بارش نہیں.
عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ شام سے منگائے جو غلے سے لدے تھے، اناج سے لدے. جب اونٹ آئے تو جتنے ایجنٹس تھے سب بھاگ بھاگ کر لوگ آنے لگے کہ ہم پرچیز کریں گے، ہم لیں گے عثمان سے، ہم سیل کریں گے مارکیٹ میں. عثمان ابن عفان ایک ہول سیلر تھے نا، بہت بڑے تاجر، چھوٹے موٹے لوگ سب آگے جمع ہو گئے. عثمان نے کہا چلو کیا بولی لگاتے ہو آج؟ بڈنگ، چلو بولی لگاؤ. کسی نے کہا کہ عثمان 10% زیادہ دیں گے، 100 کی چیز پہ 110 دیں گے، کم ہے، اس سے زیادہ دے رہے ہیں لوگ. تو کہا عثمان جو ہے 20% دیں گے تم کو زیادہ، 100 کی چیز پہ 20 روپے زیادہ. کہا کم ہے، اس سے زیادہ بھی لوگ دے رہے ہیں. کہا عثمان 50% مطلب آدھا زیادہ، 50% زیادہ دیں گے. کہا لوگ اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. تو سب دیکھنے لگے اور کہا عثمان سارے تاجر جو بزنس کرتے ہیں ہم سب یہاں کھڑے ہیں، مدینے میں کون ہے جو تم کو 50% زیادہ دیں گے؟ کون دے گا 50% زیادہ تم کو اس مال کے اوپر کہ 100 کے لائے 150 میں دے رہے، 50% اضافہ دے رہے ہیں. تو کہا تم سب گواہ ہیں نا، میں نے اس پورے مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اس لیے کہ اس سے زیادہ اللہ مجھے 1000 اونٹ خرچ کر. یہ کبھی کبھار یہ واقعہ سن کر ہم کو لگتا ہے اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی عقل تو نہیں مانے گئی تھی صحابہ کی نوزل، اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، 1000 اونٹ کر رہے، 700 اونٹ دے رہے مال کے ساتھ، کہ مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے. ان کو پتا تھا یہی رائٹ انویسٹمنٹ، یہی انویسٹمنٹ بدلا دینے والا، باقی سب برباد ہونے، اس لیے کر رہے تھے، خوب کر رہے. اور عبد الرحمن بن عوف جب انتقال کر گئے، انتقال کے وقت یہ حالت تھی کہ انتقال کرنے کے بعد مدینے کے پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا. اتنا اللہ نے دیا تھا، یہ 700 اونٹ خرچ کیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا کیا نہیں کیا کہ پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا. اس لیے کہ اللہ نے اتنا سونا اور چاندی دی تھی، سونے اور چاندیوں کو کلاڑیوں سے توڑ توڑ کر تولا گیا وراثت تقسیم کرنے کے. اور روایت میں آتا ہے کہ لکڑہاروں کے ہاتھ پھٹ گئے تھے پورے وہ توڑنے سے، سونے اور چاندی لگ گئے. اتنا نوازا تھا اللہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد. کیونکہ جو خرچ کرتا ہے اس کا بڑھتا ہی، یاد رکھیے. اب کس کے راستے میں خرچ سوچیے نا، معمولی سے کوئی کارپوریٹر کو ہم کچھ کھلا تو بدلے کی امید رہتی ہے، کچھ ملنے والا ہے. ایک لوکل ایم ایل اے اور ایم پی سے آپ ساتھ ہیں تو امید رہتی ہے. پرائم منسٹر لیول پہ اگر آپ کی پہچان ہے تو آپ کو امید ہے. آپ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کے پریزیڈنٹ سے آپ کی جان پہچان ہے تو اس کے مقابلے میں آپ امید کرتے ہیں رب العزت کہہ رہا ہے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پہ لوٹانے والا. کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ لوٹا رہے ہیں. توڑنا پڑا تھا. اور ایک بیوی کو 32,000 دینار صرف کیش آیا تھا، سونا چاندی الگ ٹوٹا ہوا کیش. صرف کرنسی کے اس زمانے میں کرنسی بھی سونا چاندی تھی اور سونا چاندی جمع کرتے تھے لوگ. صرف کیش 32,000 دینار آیا. بہت بڑی رقم ہوتی ہے، چاندی کے سکے ہوتے ہیں. اور آپ کو 4 بیویاں تھی تو 1/8 میں سے 4/4 حصہ آئی، 1/8 ملتا ہے بیوی، وہ جا رہا ہے. اندازہ لگائیے. تو اللہ دیتا، یاد رکھیے خرچ کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. تو خوب مزاج بنائیے خرچ کرنے کا. آئیے چند آخری نکات اور بات ختم کر رہا ہوں. کہاں کہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا میں یہ بات بھی رکھوں گا انشاءاللہ، کہاں کہاں خرچ. سب سے پہلے آپ جہاں خرچ کر سکتے ہیں، جہاں خرچ کر سکتے ہیں وہ جگہ ہے اللہ کے گھر کے لیے، مسجد. سب سے پہلے وہاں خرچ کیجیے، ٹھیک. اور سب سے اچھا پیسہ خرچ کیجیے، تاکید کے ساتھ کروں، سب سے اچھا پیسہ. آپ کہیں گے رہے ایسی کہ بولنے کی بات ہے کیا، سب سے اچھا پیسہ اللہ کے مسجد کی بات ہے نا. پھر دوہرا رہا ہوں، سب سے اچھا پیسہ اللہ کے راہ میں، اور مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جہاں آپ خرچ کر سکتے، انویسٹ کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. صحیح مسلم کی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا. جس نے اللہ کے لیے دنیا مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے گھر تعمیر. مسجد کے لیے سب سے بہترین پیسہ یاد رکھیے، مسجد کے لیے. یہ نہ ہو کہ پوری سوسائٹی کا لے آؤٹ نکل گیا، اوپن پلے گراؤنڈ کارپوریشن کا چھوڑو، اس پہ بناؤ مسجد. کوس آ گیا پوری زمین کے اندر، کیا کریں گے؟ بنا دو مسجد. خالی جگہ دکھ رہی بہت دنوں سے، کیا کرنا ہے؟ پلان کرو مسجد کر دو. رمضان شروع ہو رہی، مسجد بنا دو. کسی ہوں گی تو آئیں گا، نہیں آئے تو اپنا. سب سے ناقص پیسہ لگاتے اللہ کے راہ میں، سب سے ناقص ہے. نہیں یہ مزاج ہے ہمارا، یاد رکھیے اللہ رحم کرے. کیا ہماری مسجدیں پرائم اسپاٹ پر بنتی ہیں؟ پرائم اسپاٹ پورے جو ہم نے لے آؤٹ ڈالا سوسائٹی، اس کے بیچ میں مسجد، پورے راستے آگے مسجد اور آس پاس ہماری سوسائٹی. سب سے کونے کا کوس والا ڈسپیوٹیڈ مسجد کی 1500 اسکوائر فٹ، 2000 گورنمنٹ کی لینڈ یوز کر لو، بناؤ اس مسجد کو، مسئلہ ہے. پھر اللہ سے دعا، اللہ میں سب سے کروڑپتی بن جاؤں اس علاقے کا، ہم سب کو مال و دولت دے. جو خرچ کرو گے وہی نا یخلف، اللہ پلٹا کے وہی دیں گے نا جو تم دیتے ہو اس کے راستے، وہی تو ملنے والا. ریٹرن کیا وہی ملیں گا. تم ناقص خرچ کرو گے، اللہ پسند بھی نہیں کرتا ناقص صدقے کو، یاد رکھیں. آج یہی معاملہ ہے. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں، اللہ رحم کرے. آج کل ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے، آج کل لوگ خرچ کر رہے ہیں مسجد کے لیے، اچھا خرچ کر رہے ہیں، لیکن خدشہ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک شان کی وجہ بن جا رہی ہے. کبھی ہمارے معاملے کی مسجد میں آ کے دیکھیے تو وہ بولتے اجی جناب ہمارے پاس آ کے دیکھیے، تمہارے تو خالی ٹائلس، ہمارے پاس تو اے سی بھی ہے. تو تیسرے بولتے تمہارے پاس اے سی، ہمارے پاس سینٹرلائز اے سی، کبھی وہاں کے دیکھیے. فخر کی علامت نہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی مساجد تعمیر کرے. سادی سیدھی ہو، سہولتیں پوری ہونا چاہیے، سادی سیدھی سہولتوں کے ساتھ خرچ کیجیے، خوب خرچ کیجیے. تو مسجدیں یہ میں کہوں گا پہلی جگہ ہے جہاں آپ خرچ کیجیے، اس کے لیے لگائیے، تعمیرات کیجیے، جگہ ڈھونڈیے. پتہ نہیں کب تک لوگ عبادتیں کریں گے، سب کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی آج بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے. اس کے علاوہ جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں، اس کے اندر دوسری چیز نافع علم کی نشر و اشاعت میں، بینیفیشل نالج کو پھیلانے، اس کو سرکولیشن کے اندر کسی بھی قسم سے کتابچے چھاپنا ہو سکتا ہے،
مصنف جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان کی جو ہے رہائش کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے مال تاکہ وہ لکھتے رہے اچھی اچھی چیزیں، وہ ہو سکتا ہے۔ جو طالب علم مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ دین کا علم حاصل کرے اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کو مساجد میں رکھ کے وقف کرنا تاکہ لوگ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے۔ دینی کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی جو ہے درس اور تدریس کی جو ہے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، براڈ کاسٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نافع علم کو سرکولیٹ کی، نافع علم کو، یہ دوسرا سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا۔ نافع علم، پتہ نہیں اس کا بینیفٹ کون کون کہاں تک اٹھائیں گے۔ نافع علم، ایک شخص نے کتاب لکھی، پتہ نہیں کتنے صدیوں سے لوگ اس کتاب سے صدیوں سے یاد رکھیں۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع علم کی جو فضیلت بتائی وہ کیوں ہے، اور خاص طور سے نافع علم میں کتابوں کے تعلق سے کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس کا فائدہ کیوں بتایا، اس لیے کہ وہ باقی رہتی ہے۔ مقرر بہت ہوتے تقریریں دیتے ہیں، ان کے تقریروں کا بیس بھی کتابیں ہوتی جو مصنف علماء لکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھر ثواب کے حقدار پہلے تو وہی ہوتے ہیں جس نے کتاب لکھی، پھر بولنے والا ہوتا ہے، پھر سننے والے اور عمل کرنے والے۔ نافع علم جانچیے کہاں کہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی فروغ کر رہے ہیں۔ اس نافع علم کا ذرائع آج کل تو اتنے الحمدللہ، جہاں آج پرنٹڈ بک کا زمانہ تھا آج ای بکس کا زمانہ ہے، وہاں بھی لگائیے۔ کبھی کبھار سمجھتا نہیں ہم کو الیکٹرانک نہیں بھائی گڑبڑی دکھ رہی ہے کچھ، تو ای بکس کبھی پرنٹنگ سستی پڑتی، ای بکس اس سے مہنگی ہو، لیکن اس کے بینیفٹس، ایک کتاب یہاں بنی، نیٹ کے اوپر اپلوڈ ہوئی، پورے دنیا میں پھیل گئی ایک دن، کیونکہ الیکٹرانک فارم میں چھپی ہوئی کتاب کو تو پوسٹ سے منگایا جائے گا، بہت لمبا پروسیس، لیکن ای بک جب بنے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے، اس کو خریدنا نہیں، بہت سی بات چلی جاتی ہے۔ اس کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو، ثواب جاری فی سبیل، اور الحمدللہ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اللہ کے لیے کام خوب اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کو ایسا استعمال کیا ہے کسی کو انتہا نہیں۔ جیسا ایک مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر کا نام ہے تو مکتبہ شاملہ، ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر کتب احادیث کو جمع کیا گیا، کم و بیش اس ایک سافٹ ویئر کے اندر 3200 کتابیں PDF فارمیٹ میں وتھ سرچ آتی ہیں۔ آپ صرف لفظ ڈالیے وہ چیزیں کہاں کہاں 3200 کتابوں میں لا کے رکھ دیتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو کروڑوں کا انویسٹ اللہ نے کو ضائع کر دیا اور اس کو فری سرکولیٹ کرتے پورے دنیا میں انسانیت فائدہ اٹھائے۔ یہ نافع، یہ نشر، ایک لائبریری ہے صرف ایک DVD کے اندر، ایک لائبریری، شاید اتنی 3200 کتابیں آ بھی نہ سکیں۔ یہ ہوتا ہے، چانچیے پرکھیے علم کو کیسا پھیلا جا رہا ہے، اس میں لگ جائیے اس کی فرق۔ تیسری چیز ہو سکتی ہے یہاں خرچ کریں ہم، وہ ہے یتیموں کی کفالت۔ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی کفالت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سنبھالنے والا، اس پہ خرچ کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے۔ آپ نے شہادت کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی ایسے رہیں ساتھ ساتھ۔ یتیم، تو یتیم کے لیے کفالت، یتیم خانوں کو کھولا جائے، یتیموں کی ویسے تو ہونا ہی چاہیے، یتیم کی کفالت خود گھر والے کر لے، اس کے کیوں اسے بھیجنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے غربت ہے خود اس شخص کی، پھر اس کے لیے سماج اس کے لیے تیاری۔ چوتھی جگہ جہاں ہم وہ کر سکتے ہیں وہ ہے فقیر اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا نظم۔ قرآن نے بار بار طعام مسکین کا تذکرہ کیا، کیوں؟ اور یتیم کی کفالت کا تذکرہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اس لیے بار بار تذکرہ، بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کی کفالت کرو۔ یتیم سب سے کمزور، بھوک کے بعد موت ہے، تو کھانے کا نظم اللہ رحم کرے۔ یہ افسوس کی بات ہے آج ہمارے سماج کیا کھانے کا نظم ہے مسلمان سماج میں کہ بھائی کوئی آ جائے تو اس کے غریب کے لیے کھانے کو نظم ہو کسی جگہ؟ ایک نظم میں جانتا ہوں جو ابھی شروع ہوا کچھ سالوں سے، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی اس اورنگ آباد کے اتنے بڑے مسلم میجورٹی علاقے میں نہیں، غیر مسلم نے بہت نظم بنا دیے، ایسے ایسے نظم بنا دیے کہ آپ صرف جائیے، اسپتال میں ان کی گاڑی آتی ہے اور آپ کو سب کچھ لے کر جاتے ہیں، رجسٹریشن کرتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ نظم کیجیے، ایسے نظم بنائیے، یہ جگہ ہے خرچ کرنے۔ اسی طرح اور کون سی جگہ ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے، اپنی نفس پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے، مسافروں پہ خرچ کیجیے، محتاجوں پہ خرچ کیجیے، جو مانگنے والے ان پہ خرچ کیجیے، چیریٹیبل ہاسپٹلز تعمیر، چیریٹیبل سکولز بنائیے جہاں ہمارے بچے پڑھے، ایسے دواخانے بنائیے جہاں وہ کرے، معذوروں کے لیے کچھ کیجیے۔ کتنی تعجب کی بات ہے نا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ کیا کسی سماج میں معذور لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا مسلم سماج میں پاگل لوگ نہیں ہیں، پیر ہاتھ سے معذور لوگ نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہر سماج میں ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نظم ہے کہ ہمارے پاس؟ کتنی شرم کی بات، نظم ہے کیا بتائیے؟ کہ یہ سماج ہے، یہ اورنگ آباد جیسا شہر ہے جس میں اتنے لاکھوں کی مسلمان کی آبادی ہے اور ان میں اتنے لوگ ہیں جو اتنے لوگ پاگل ہیں، ان کے لیے کوئی نظم ہے ہمارے پاس؟ کوئی نظم ہے ان کی کفالت کا، ان کو رکھنے کا، ان کے علاج کا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ یتیم ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، آنکھوں سے، ہاتھ سے، پیر سے، افسوس کی بات ہے اس کو کوئی غیر مسلم تنظیم آ کے ہمارے محلے میں ایک کرسی دے کے آتی، بیٹھے ایسے بیٹھ کے، کیا اتنی بھی ہم میں وہ نہیں غیرت باقی نہیں رہی کہ اس پہ خرچ کرنا؟ ارے وہ تو فلاں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو سب چھوڑیے، ٹارگیٹ کیجیے اپنے آڈینس کو، خرچ کیجیے اپنا مال، ایک جگہ چن چن کر کہاں ہو سکتا ہے مستحق کو ڈھونڈیے اور اس کو لگا دیجیے۔ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہے، بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن جو اہم تھی وہ نکات ہے۔ اب مال جب خرچ کریں گے تو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ 3 سے 4 چیزیں بس ان سے بچنا ہے مال خرچ جب کر رہے ہیں۔ اب نیت کیجیے، خرچ کرنے کا ارادہ کیجیے، ٹارگیٹ کیجیے لوگوں کو کہاں کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے پہلی جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے ریاکاری اور احسان جتلانا۔
یہ دو چیزیں مال کے خرچ کو برباد کر دیتی. کون کون چیزیں؟ ریاکاری، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا. دوسرا احسان جتلانا ہے، تم تو ہمارے صدقات پہ پلتے ہیں، وہ گھر تو ہمارے صدقات پہ، ان کو ہم ہی بھیجتے ہیں اناج وناج، تو پلتے پڑھتے ہیں، ان کے بچے ہم ہی پڑھاتے ہیں، اسکول میں ان کو ڈالتے ہیں. احسان مت جتلا. دے دیا نا اللہ کے لیے، اللہ بس تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس کا بدلہ مل جائے مجھے. آپ کوئی احسان کسی، اس لیے کہ احسان جتلانے سے مال برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 اور 265 میں 264 265 میں اللہ نے کہا اور فرمایا، جس کا ترجمہ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، مومنوں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کر. منی والعزا، دکھاوے کے لیے اور اذیت دینے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے مت کرو، ورنہ تمہارا مال بیکار ہے. خرچ تو نیت خالص ہو، اور کبھی بھی مال خرچ کرنے کے بعد ہم کسی کو جتلائے نہ کہ یہ مال ہم نے دیا ہے، تم ہمارے مال پر پلتے ہو، تم فلاں اور تم ایسے. یہ بات یاد ہے. دوسری چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ یہ ہے، گھٹیا اور ناقص مال کبھی اللہ کے راہ میں صدقہ مت کیجیے. اللہ رحم کرے ہم پر، رحم کرے بھائی، ہماری نیت تو پوری گھٹیا اور ناقص مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے، مطلب اس حد تک ہے کہ اقوام کو بھی معلوم ہے. میں اسی حالت میں ٹوپی ساڑی، ایک مرتبہ جو ایک جگہ گیا اور لوہے کا بھاؤ پوچھنے لگا، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے معلوم؟ مسجد کے لیے چاہیے کیا؟ میں نے کہا مسجد کے لیے چاہیے. میں کیا کرتا ہے دیکھیں گے. تو بولے وہ لوہا ہے، بولے 1 سال ہی پرانا ہے، صرف تھوڑا پانی پڑا ہوا ہے، مسجد کے لیے، اور سب مسجد کے لیے وہی لے جاتے ہیں. پھر آپ ہی کہیں کو دیکھ رہے اچھا والا، جسٹ گو فار دیٹ، اس کے لیے چلے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا کام کرو گے؟ 5 روپے کلو پیچھے کم. لوگ وہی لیتے ہیں. ہے نہیں ہمارا مزاج گھٹیا چیز خرچ کرنے کا اللہ کے راہ میں. مسجد کا کنسٹرکشن چالو ہے، مسجد کا کنسٹرکشن چالو ہے، سیمنٹ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ارے وہ 2 پر چھینٹے پڑ گئے تھے پانی کے، وہ خراب نہیں ہے، تو ڈلے نکلتے تھوڑے تھوڑے. اپنے گھر کی اصلاح کے لیے استعمال کریں گے وہ سیمنٹ؟ پاگل ہو گئے کیا؟ گھر کا معاملہ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، کسی کے گھر کی چھت نہیں غلطی ہوں گی RCC کی، ہماری مسجدوں کی چھتیں سب غلطی ہے، سب غلطی ہے. کیوں غلطی ہے؟ سب ناقص چیزیں لگائی جا رہی ہیں. اللہ رحم کرے، ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہے جو واقع میں سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے نام میں کرتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت تو بہرحال یہی حال ہے. مسجد کے لیے ٹائلس ہونا تو کیا بولتے ہیں؟ مسجد کی ٹائلس ہوتا ہے 3rd ڈگری کے، کونے جھڑے ہوئے، کونے تھوڑا سا خراب ہے، گھر میں لگاؤ نا تھوڑا سا خراب، کونے میچ نہ ہو تو نہیں لگاتے ہو تم، لیکن اللہ کے نام میں وہی غلیظ خراب چیزیں لگاتے ہو، پھر امید کرتے ہو اللہ سے اللہ سب سے اچھا دے. یہ مزاج بدلیے، اللہ گھٹیا سب کو پسند بھی نہیں کرتا. آئیے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 266 میں 267 میں فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، طیبات اچھی چیزیں جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں اور جو تم زمین سے نکالتے ہو اگا کر، اچھی چیزیں خرچ کرو، ناقص اور بری نہیں. میں ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے جب جاتے ہیں بوڑھے تو ہاتھ میں پتھر لے جاتے ہیں. ارے بھائی یہ پتھر کس لیے؟ بولے وہ نل صبح کھلتا نہیں نا مسجد کا، لوکھنڈی رہتا ہو، لوہے کا جام ہو جاتا ہو. حالانکہ اسی بستی میں، جس بستی میں وہ پتھر سے نل کھلتا ہے، اسی بستی کے گھروں کے اندر کروم کے نل ہوتے، گھر میں 1/2 ٹن کاکس 1/4 ٹن ہے نا، کروم پالش فیس والا پانی آتا اڑنا نہیں بول کر. اور اسی بستی میں مسجد کا حال یہ کہ یا تو پلاسٹک کے ٹوٹ جاتے یا تو لوکھنڈی لگے. پھر اللہ سے دعا، اللہ سب سے اچھا میرے کو ملے، اس کے راستے میں سب سے ناقص. اور نل بھی ایسا الحمدللہ کہ آپ وضو کے لیے پانی کھولیے، وضو کے ساتھ غسل دونوں ایک ساتھ ہو جاتا ہے. اس میں لوہے کا نل کھولتے پورا فر شاور کیسا بہنا چالو ہو جاتا ہو. گھر کے نل کیسے آتے بہترین پانی میں سوفسٹیکیٹڈ. اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. پرانا پنکھا ہے نا رکھا ہوا گھر کا، دے دو نا، مسجد میں نہیں پنکھا تھا. بیچارے مسجد والوں کو پتا ہے، لوگ بھی نہیں دیتے تو بولتے لاؤ پرانا سورانا جو بھی لگا. کیا نیا گھر بناؤں گے تو پرانی ٹین لگاؤں گے اپنے گھر کے؟ نہیں، اب تو RCC کا بنانا ہے، مسجد میں دیتے ہو. کیا حال کر دیا دین کا ہم نے. سب سے اعلیٰ مال خرچ. اللہ صدقہ برے مال کو پسند ہی نہیں کرتا. جو مال کو خود تم اپنے اللہ فرماتا ہاتھ میں لینا پسند نہ کرو، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اس مال کو. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اور جو ہے چوتھی اور آخری چیز، اس بات کو ہم یاد رکھیں، صدقہ دینے کے بعد کبھی واپس نہ لیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت، آپ نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقے کو واپس لے، اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کتا سیر بھر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھائے، پھر قے کرے اور قے کرنے کے بعد پھر اس قے کو کھائے. صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو، صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو. ہمارے پاس صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں. ہیلے سے معلوم آپ، صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں. یہ کتے کی قے کرنے سے کھانے سے صدقہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو حدیث میں صدقہ ہے. ہم اپنی زکات کو ہیلے سے واپس لیتے ہیں. آپ کو معلوم زکات ہیلے سے واپس کیسے لی جاتی ہے؟ بتا دیتا ہوں آپ کو، مثال سن لی. ایک نابینا 2-4 نابینا کو پکڑ لیتے ایک شہر میں، نابینا اندھے، اس کو لا کے بٹھا دیتے اپنے ادارے کے اندر. ایک شخص آتا ہے کہ میری زکات جو ہے 10 لاکھ ہو رہی، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں گا 1 لاکھ کے اندر. وہ زکات کیلکولیٹ کر کے نکالتا ہے 10 لاکھ. نابینا بیٹھا ہوتا ہے، بولتے تحفہ نابینا آپ کو. نابینا تحفہ لے لیتے ہیں. آپ کو زکات دی جا رہی ہے، بولتے نابینا زکات قبول کر لیتے. 10 لاکھ زکات کس کو چلے گئی؟ نابینا صاحب. پھر نابینا صاحب کیا کرتے؟ فوراً زکات لیتے اور کہتے اے اللہ میں نے یہ اس میں سے 9 لاکھ روپے ان کو واپس تحفہ دے دی. ماشاءاللہ زکات کے اندر بھی کیسا نکالے زبردست سسٹم. جیسا CA کرتے ہیں نا ہمارے یہاں دنیا کے معاملات میں، تو ہمارے بھی کچھ CA بیٹھے ہوئے ادھر جو دین کے معاملے میں بھی نکالتے ہی لے.
ہو گیا 1 لاکھ میں 10 لاکھ کی زکات، ماشاءاللہ کیا زبردست راستہ ہے نا. 10 لاکھ کی زکات 1 لاکھ دے کے ادا ہوگی، زکات بھی ہوگی، تحفہ بھی آ گیا. یہ میرے گھیوں زکات کے، وہ نابینا لیتا ہاتھ لگاتا ہے، قبول کیا میں نے آپ کی زکات، پھر وہ بولتا ہے یہ تحفہ ہے آپ کو. سمجھ رہے آپ؟ ہیلے، یہاں تو نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ہم فرض میں ہیلے نکال. تو بہرحال صدقات یہ بھی لینے کی قسم ہیلے سے لے رہے ہیں، واپس نہ لے، اس لیے کہ صدقہ لینا ایسا ایسے کتے نے کھانا کھایا پیٹ بھر، پھر خے کر کے پھر وہ اس کو کھا رہا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا دیا، قیمتی گھوڑا، اس نے گھوڑا گما دیا. عمر ابن خطاب نے سوچا اب تو اس کی ملکیت سے نکل گیا نا، گھوڑا نکل گیا نا، گما دیا نا اس نے. انہوں نے سوچا اگر وہ گھوڑا مل جائیں گا نا تو کوئی بھی بیچنے والا سستے داموں میں بیچیں گے نا اس گھوڑے کو، تو میں خرید لوں. لیکن سوچا میں اللہ کے رسول سے بات تو کر لوں، صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لوں. آپ گھر کے اللہ کے رسول، ایک گھوڑا میرا تھا بڑا قیمتی، میں نے دے دیا تھا کسی کو، صدقہ کر دیا تھا، اب وہ گم گیا. اب اگر وہ گھوڑا کسی کو مل جائے تو کیا سستے میں لے لوں؟ تو کیا عمر اس گھوڑے کو واپس نہ لینا، جو صدقہ کر چکے تھے نا تم وہ گھوڑا، اس گھوڑے کو واپس نہ لینا. پھر آپ نے فرمایا تم 1 درہم میں کیوں نہ دے، وہ گھوڑے کو تم واپس نہیں لینا، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو اپنی خے کو دوبارہ چاٹ. کہا نہیں، تم کو معلوم ہے تمہارا ہی گھوڑا ہے، اب چونکہ گم گیا اب سستے ملیں گے نا، تو کہا 1 درہم میں ملے تو نہیں لینا، صدقہ تھا نا، گیا گیا صدقہ، اب نہیں لیا جائے، دے دیا مت لینا، اس لیے کہ وہ کتے کے پیٹ بھر کر کھا کے خے کر کے کھانے کی مانند ہے. تو ان 4 چیزیں بچے، ریاکاری، احسان جتلانا صدقہ دینے کے بعد، اسی طرح ناقص مال کو اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرے، اور چوتھی چیز جو ہے اپنا صدقہ دے کر واپس نہ لیں. بہرحال چند باتیں تھی صدقات اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضائل، اس کے بعد اس کے فضائل کے بعد میں نے کچھ باتیں کہاں خرچ کرنا اس کے تعلق سے رکھی، اس کے بعد کچھ چیزیں جن سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم دینے والے لوگ ہیں، لینے والے نہیں ہیں. اور دینے کے لیے مالدار نہیں ہونا پڑتا ہے، بس ایک دل بنا لیجیے غنی دینے والا. انشاءاللہ اللہ دیکھیے کیسے دیں گا، اللہ اپنے برکت کے دروازے اور راستے کھول دیں گا، اولاد کے سدھار کی شکل میں، بیوی بچوں کے اس میں، کم عمل کے اندر زیادہ اجر کی شکل میں، کم زندگی کے اندر زیادہ کام کی شکل میں اللہ آپ سے لیں گا. دیکھیے تو صحیح، ایک مزاج تو بنائیے، پھر دیکھیے آپ دیکھیے کیسے اللہ راستے کھولتا ہے. جب اللہ راستے کھولے گا تب سمجھ میں آئے گا اللہ کیسے دیتا ہے کس کو، وہ ابھی نہیں سمجھتا انسان. اور ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، نہیں میں تو غریب اور امیر کچھ نہیں، ہر آدمی ایک مزاج بنا لے کہ میں دوں گا. تو آپ دیکھیے صحابہ کتنے غریب لوگ بھی دینا پسند کرتے تھے، غربت میں بھی لینا لے کو اپنے غیرت کے خلاف سمجھا کرتے تھے. وہی مزاج ہم بنا لیں اور دینے والے بن جائیں. خوب اللہ کے راہ میں خرچ کریں، ٹارگٹ کریں مسکینوں کو، محتاجوں کو، مساجد کو، مدارس کو، یتیم خانوں کو، ایسی جگہوں کو جہاں حقیقت وہ کر رہے ہیں. اور اپنا پیسہ جب دے، چونکہ آج کل بہت سارے لوگوں نے ہیلے اور بہانے اور طریقے بنا لیے لوٹ مار کے، اس معاملے میں ضرور احتیاط کریں. آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے اس کی آپ نظر ضرور رکھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ دیتے رہے اور پتہ چلا حقیقت کوئی چیز موجود ہی نہ تھی. تصدیق نامے ہوتے لوگوں کے پاس یا اس طرح کی ویریفیکیشن، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے صدقات اللہ انشاءاللہ اس کا بھی اجر دیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ویسی اجر ہم پاتے رہے، ہم چاہتے مستحق ٹارگٹ بھی ہو اور ان تک ہماری چیزوں کو ہم پہنچائے، چاہے صدقات کسی بھی شکل کی ہو، فرض ہو یا نفلی ہو، اس معاملے میں کوشش کریں ہم سے لوگوں تک پہنچائے. اللہ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو خرچ کرنے کا ایک مزاج دے، ہم تمام کی برکت دے اور ہمیں خرچ کرنے والا بنائے. اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.